پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے. یہ حقیقت پاکستانی عوام کے شعور کا حصہ ہے اور اس کی توثیق اقوام متحدہ 1947 میں کر چکی ہے. عالمی امور کی زبان میں خود مختاری کا مطلب ہے کہ ایک ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر تمام معاملات کا اختیار اس کے اپنے پاس ہے. لیکن ایک ملک واقعی کتنا خود مختار ہے، اس کا انحصار کچھ بنیادی حقائق پر ہے. جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی صرف آئینی اصولوں سے ہی نہیں حاصل کیے جاتے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حکومت کو اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر مکمل کنٹرول حاصل ہے یا نہیں. کارزائی حکومت کے لیے افغانستان میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس طرح پاکستان کے قبائلی علاقے بھی ایک ایسی مثال ہیں جہاں طویل عرصے سے ملک کی آئینی اور خود مختار وفاقی حکومت کا بنایا ہوا نظام حقیقتاً لاگو نہیں ہوتا. دنیا کے اس حصے میں خود مختاری کی تعریف سطحی سی ہے. عام طور پر خود مختاری کو ایک ملک کی دفاعی قابلیت کی بنیاد بھی قرار دیا جاتا ہے. ایک خود مختار ملک کو نہ صرف بیرونی طاقتوں سے اپنا دفاع کرنے کے قابل ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایسا کرنے کا حق بھی رکھتا ہے. لیکن کیا دفاع کا یہ پہلو ایک خود مختار ریاست کو یہ حق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی دوسرے ملک کی حدود میں قدم رکھے؟ The principle is the following, and this isn't subjective, this is international law. If there is a large threat to your country emanating اگر آپ کے ملک کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر موجود شخص سے خطرہ ہے، مثلاً کسی دہشت گرد تنظیم کا رکن اس ملک کی سرحدوں کے اندر موجود ہے، تو بین الاقوامی قوانین دو راستے فراہم کرتے ہیں. پہلا یہ کہ جس ملک کو خطرے کا سامنا ہے وہ دوسرے ملک سے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کہے. پھر وہ ملک یا تو اس شخص کو گرفتار کر کے اس ملک کے حوالے کر سکتا ہے جس کی قومی سلامتی کو اس شخص سے خطرہ لاحق ہے، یا وہ اسے کسی تیسرے ملک کے جہاں اس شخص پر مقدمہ چلایا جا سکے حوالے کر سکتا ہے. ڈاکٹر سیباسٹین گورکا کہتے ہیں کہ پاکستان کی حدود میں بن لادن کے خلاف آپریشن اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. کئی دیگر ممالک کی حکومتیں بھی دفاع کے اسی اصول کے تحت دوسرے ممالک میں خفیہ مشنز کے ذریعے ایسے افراد کا خاتمہ کر چکی ہیں جنہیں وہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں. واشنگٹن کے تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے بینجامن وٹس کہتے ہیں کہ چونکہ اسامہ بن لادن ان لوگوں میں سر فہرست تھا جنہیں امریکہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اس کے خلاف اس نوعیت کے آپریشن کی اجازت امریکی کانگریس صدر کو پہلے ہی دے چکی تھی. 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد امریکی کانگریس نے قانون پاس کیا جس کے تحت صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ان ممالک، تنظیموں اور افراد کے خلاف ضروری اور مناسب قوت کا استعمال کر سکتے ہیں جو ان حملوں کے لیے ذمہ دار تھے. اور ڈاکٹر گورکا کے مطابق ایسے خطرناک افراد کے خلاف بیرون ملک اقدامات اٹھانے کی اجازت ایک حد تک بین الاقوامی قوانین بھی دیتے ہیں. اگر وہ ملک جہاں پر دہشت گرد چھپا ہے اس کی موجودگی سے لا علمی ظاہر کرتا ہے، یا اگر اس ملک کی داخلی خود مختاری کمزور ہے اور وہ اپنی سرزمین پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتا، مثلاً جیسے صومالیہ یا بعض لوگوں کے مطابق پاکستان کے کچھ قبائلی حصے، تو اگر حکومت ایسے شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی تو بین الاقوامی قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ خطرے کا سامنا کرنے والا ملک اسے پکڑنے کے لیے دوسرے ملک میں انتہائی محدود فوجی آپریشن کر سکتا ہے، اور یہی امریکہ نے کیا. military operation to apprehend that individual, and that's what America did. بین الاقوامی قوانین کی روح سے اگرچہ پاکستان میں امریکہ کے خفیہ آپریشن پر بظاہر تنقید نہیں کی جا رہی، تاہم پاکستانی عوام کے ایسے حلقے ہیں جو اس مشن کو ملک کی خود مختاری کے منافی قرار دے رہے ہیں. مگر بینجامن وٹس کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کی نظر میں عوامی جذبات زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. قانونی اعتبار سے عوامی سوچ کا خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں. خود مختاری کا تعین اور عمل درآمد آئینی طور سے قائم کی گئی حکومت کرتی ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے یقیناً عوام کے جذبات بہت اہمیت رکھتے ہیں. بینجامن وٹس کے مطابق عالمی امور میں ایک آزاد ریاست کی خود مختاری کے حوالے سے صرف اس کی حکومت کا بیان معنی رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور فوج کی جانب سے اس مشن کی فوری شدید مذمت نہ کیے جانے کے باعث عالمی قوانین کی روح سے اسے پاکستان کی خود مختاری کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا. بین الاقوامی امور اور قوانین کے ماہرین کے مطابق ایک ملک کی حدود میں کسی دوسرے ملک کی جانب سے خفیہ آپریشن ممکن بنانے میں دونوں ممالک کے ایک دوسرے سے تعلقات، ان کا ایک دوسرے پر بھروسہ اور ان کے درمیان طاقت کا توازن بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کسی ملک کے اپنے اداروں کے درمیان مکمل بھروسہ اور طاقت کا توازن موجود نہیں ہوگا، عالمی سطح پر اس کی خود مختاری کو خطرہ رہے گا.